تو آج ہم ذرا کیمرہ مین بننے کے سفر پر بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نکات ہیں بہترین کیمرہ مین بننے کی رہنمائی سے جو آپ نے دیکھے ہیں، اور ان سے ایک بڑا بنیادی سوال نکلتا ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، خاص طور پر تخلیقی شعبوں میں، کہ کیا واقعی ایک آپ کہیں ماہر پروفیشنل کیمرہ مین بننے کے لیے باقاعدہ کوئی آن لائن ٹریننگ لازمی سی ہو گئی ہے، یا پھر یوٹیوب جیسے مفت جو ذرائع ہیں وہاں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ میں خود جاننا چاہوں گا کہ یہ مواد کیا کہتا ہے اس بارے میں. جی، یہ سوال تو آج کل بہت اہم ہے، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں. جو مواد آپ نے بھیجا ہے اس کو دیکھیں تو یہ دونوں راستوں کے فائدے نقصان بتاتا ہے. ایک طرف تو ہے باقاعدہ منظم ٹریننگ جو اکثر آن لائن کورسز کی شکل میں ملتی ہے. اچھا، تو یہ جو منظم ٹریننگ ہے اس کے کون سے پہلوؤں پر یہ مواد زور دیتا ہے؟ مطلب کیا خاص بات ہے اس میں لے جاتے ہیں؟ جیسے لینس آپٹکس کیسے کام کرتی ہے یا کلر تھیوری کا صحیح استعمال کیا ہے، وہ چیزیں جو شاید آپ کو فوری ٹیوٹوریل میں نہ ملے. اور ایک بہت اہم بات جو یہ مواد اٹھاتا ہے وہ ہے اسٹرکچرڈ فیڈ بیک، یعنی آپ کے کام پر باقاعدگی سے ماہرانہ رائے ملنا، جو سیکھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی ایک ٹھوس بنیاد بنانے کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر یوٹیوب، وہاں تو علم کا سمندر لگتا ہے اور مفت بھی. بالکل، اور یہ مواد یوٹیوب کی اہمیت کو بھی مانتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کوئی مخصوص کیمرہ چلانا سیکھنا ہے یا کوئی نئی ایڈیٹنگ ٹیکنیک جاننی ہے. یہ فوراً مل جاتا ہے، آسان ہے اور بہت ورائٹی ہے. آپ اپنی رفتار سے سیکھتے ہیں. لیکن کیا اس کے چیلنجز بھی ہیں؟ مطلب کیا کوئی منفی پہلو بھی بتایا گیا ہے اس گائیڈ میں؟ ہاں بالکل ہے. گائیڈ میں ایک فکر یہ ظاہر کی گئی ہے کہ یوٹیوب پر معلومات کا معیار پرکھنا وہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. کون سا ٹیوٹوریل واقعی مستند ہے؟ کہیں آپ انجانے میں کوئی غلط تکنیک یا بری عادت تو نہیں اپنا رہے؟ صحیح. اور سب سے بڑھ کر وہ جو فیڈ بیک کی بات ہوئی تھی، کیا وہ آپ کو مل رہا ہے جو آپ کو بہتر بنائے؟ گائیڈ کہتی ہے کہ یوٹیوب پر یہ فیڈ بیک والی کڑی اکثر غائب ہوتی ہے. یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے. تو یہ صرف ٹیکنیکل مہارت کی بات نہیں ہے. آپ نے شروع میں پروفیشنل بننے کا ذکر کیا تھا. کیا یہ مواد اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتا ہے کہ تکنیکی مہارت کے علاوہ کیا چیزیں اہم ہیں؟ جی ہاں، یہ گائیڈ اس بات پر کافی زور دیتی ہے کہ پروفیشنلزم صرف کیمرہ آپریٹ کرنا نہیں ہے. اس میں ایک مضبوط اور ورسٹائل پورٹ فولیو بنانا شامل ہے جو آپ کے مختلف کام کو دکھائے. اچھا. یہ نیٹ ورکنگ کی اہمیت پر بھی بات کرتی ہے. انڈسٹری کے لوگوں سے رابطے بنانا، چاہے وہ آن لائن ایونٹ سے ہی کیوں نہ ہو. اور ایک اور چیز جو یہ گائیڈ نمایاں کرتی ہے وہ ہے کلائنٹ سے ڈیلنگ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی صلاحیتیں. سافٹ سکلز یعنی؟ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر خود سے سیکھنے میں نظر انداز ہو جاتی ہیں. تو گویا تکنیکی علم، پریکٹس، پورٹ فولیو، نیٹ ورکنگ اور یہ سافٹ سکلز، یہ سب ملا کر ایک پروفیشنل کیمرہ مین بنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ یوٹیوب کافی نہیں ہے، یا شاید دونوں کو ملا کر چلنا بہتر ہے؟ یہ مواد نہ کسی ایک جواب پر زور نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرد کی اپنی صورتحال پر منحصر ہے. آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ وسائل کتنے ہیں؟ کیا آپ کو سیکھنے کے لیے ایک منظم طریقہ چاہیے یا آپ خود سے چیزیں ڈھونڈنے میں زیادہ آرام دہ ہیں؟ گائیڈ یہ تجویز کرتی ہے کہ شاید ایک ہائبرڈ طریقہ، یعنی بنیادی اصول کسی باقاعدہ ٹریننگ سے سیکھ لیے اور پھر یوٹیوب جیسے ذرائع سے اپنی سکلز کو اپڈیٹ رکھا، مزید نکھارا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہترین ہو سکتا ہے. تو اس ساری بات چیت کا اور جو مواد آپ نے دیکھا، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پروفیشنل کیمرہ مین بننے کا کوئی ایک سیدھا راستہ نہیں ہے. جو لوگ یہ بننا چاہتے ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. ایک باقاعدہ، شاید پیسے دے کر منظم ٹریننگ، یا پھر یوٹیوب جیسے مفت اور وسیع ذرائع، یا شاید دونوں کا کوئی امتزاج. بالکل. اور یہاں اصل دلچسپ بات جو یہ مواد چھوڑ جاتا ہے وہ یہ سوچ ہے کہ تخلیقی شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے طریقے کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں. ٹیکنالوجی نے علم تک رسائی تو بہت آسان کر دی ہے، لیکن کیا یہ آسان رسائی پروفیشنل معیار اور گہرائی کی ضامن بھی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. جی، یہ ہمیں اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ سیکھنے کے یہ دو مختلف فلسفے ہیں نا، منظم تربیت بمقابلہ خود سے سیکھنا، ان کی پروفیشنل دنیا میں کامیابی کے لیے کیا اہمیت ہے.
کیا ایک طریقہ دوسرے سے لازمی طور پر بہتر ہے، یا ان کی قدر کا انحصار فرد کے اپنے اہداف، سیکھنے کے انداز اور وسائل پر ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں مہارتوں کو کیسے پرکھا جائے گا، ان کی قدر کیسے کی جائے گی جب سیکھنے کے راستے اتنے مختلف ہو چکے ہوں